أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میری بس جو کہ اٹلی جا رہی تھی نے راستے میں دو جگہ سٹاپ کیا اور پھر ہم اٹلی کے بارڈر پہ پہنچ گئے. یہاں پر بھی امیگریشن نے ہمارے پاسپورٹس وغیرہ اکٹھے کیے اور چیکنگ کے بعد سب مسافروں کو ان کے پاسپورٹ واپس کر دیے. اٹلی ملان ملان اٹلی کا ایک شہر ہے. ادھر بس جو ہے وہ میری وہاں پہ پہنچی ملان. اس کے بعد ہم اٹلی میں داخل ہو گئے. اب مجھے یہاں سے فلائٹ پکڑ کر جدہ سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا. شام کا وقت ہو رہا تھا. یہاں سے بس نے اٹلی کے شہر ملان میں جا کے رکنا تھا اور پھر اس کے بعد روم جو کہ اس کے اٹلی کا کیپٹل ہے روم وہاں جانا تھا. میرا خیال تھا کہ میں ملان شہر میں رک کر پھر آگے روم جاؤں گا، لیکن پھر خیال آیا کہ سیدھے روم ہی چلا جاؤں. بس ایک کشمکش اور ایک الجھن ذہن میں سٹارٹ ہو گئی کہ مجھے رکنا چاہیے ملان میں یا سیدھا روم چلے جانا چاہیے. یہ کشمکش میرے ذہن میں جاری تھی کہ ملان میں رکوں کہ نہ رکوں. جب بس ملان پہنچی تو میں کافی زیادہ تھک چکا تھا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں بس میں بیٹھا بیٹھا سو جاتا تھا، اس لیے لمبا سفر بھی بس میں کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. لیکن اس مرتبہ میں سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے راستوں کو، روڈز کو اور قدرتی مناظر کو دیکھنے میں اتنا محو رہا تھا کہ سو بھی نہ سکا. اب مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے جب بس ملان پہنچی تو میں ملان میں رک گیا اور فیصلہ کیا کہ اگلے دن بس پکڑ کر روم چلا جاؤں گا. رات ہو چکی تھی. کچھ مسافر ملان میں ہی اتر گئے اور کچھ روم جانے کے لیے بس پر ہی بیٹھے رہے. بس چونکہ ایک ایسے علاقے میں رکی تھی جہاں نزدیک ہی ہوٹل بھی تھے، اس لیے مجھے ایک مناسب ہوٹل تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. یہاں پر کافی ٹورسٹ وغیرہ ٹھہرے ہوئے تھے. ایک بڑے کمرے میں 4 بیڈ لگے ہوئے تھے جن پر پہلے سے 3 لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. ایک بیڈ پر میں بھی براجمان ہو گیا. ساتھ ہی ایک چھوٹی سی الماری یا لاکر بھی تھا جس میں نے اپنا بیگ رکھ کر لاک لگا دیا. 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا ادھر پہلے سے ہی موجود تھے. ان سے ہیلو ہائی ہوئی اور وہ تینوں برمنگھم انگلینڈ سے تھے اور آج صبح ہی ملان پہنچے تھے. حسب معمول جیسے ہی میں نے انہیں بتایا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں تو وہ تینوں حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے اور آسٹریلیا کے بارے میں کافی سوال کرنے لگے. میں نے انہیں بتایا کہ انگلینڈ سے بہت سارے لڑکے لڑکیاں آسٹریلیا جاتے تھے اور جاتے ہیں. انگلش لڑکے لڑکیاں جب سیر سپاٹے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ایک ہی جگہ کئی کئی مہینے گزار دیتے ہیں اور چھوٹی موٹی ملازمت کرنے لگتے ہیں. میں جب میلبرن گرامر اسکول میں آسٹریلیا میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا تھا، وہاں پہ ایک لڑکی انگلینڈ سے بھی آئی اور وہ جاب کر رہی تھی، لیکن وہ ٹیمپریری عارضی طور پر کام کر رہی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ وہ انگلینڈ سے تھی اور آسٹریلیا میں سیر سپاٹے کرنے آئی تھی. وہ میلبرن میں اسی علاقے میں رہتی تھی جہاں پر میری رہائش تھی. میں اپنی گاڑی میں آفس آتا جاتا تھا اور وہ ٹریم سے آیا جایا کرتی تھی. ایک دو مرتبہ اس نے مجھ سے لفٹ مانگی تھی لیکن میں نے اسے کبھی خود سے آفر نہیں کی تھی. آسٹریلیا میں اگر آپ کسی کو لفٹ وغیرہ دینے کی آفر کریں اور وہ قبول نہ کرے تو اس کو بہت بڑی انسلٹ، بے عزتی سمجھا جاتا ہے. اس لیے میں نے کبھی بھی اس لڑکی کو لفٹ دینے کی آفر نہیں کی کہ مبادا کہ وہ میری آفر کو ریجیکٹ کر دے. تو یہ اٹس بڑی جو ہے نا وہ انسلٹنگ، اس سے بڑی انسلٹنگ بات کوئی نہیں ہوتی کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز آفر کریں اور وہ ریجیکٹ کر دیں. لیکن ایک مرتبہ اس نے خود ہی کہا کہ مجھے کہتی کہ جی مجھے اپنا گھر دکھاؤ گے کیسا ہے. میں نے کہا کہ جیسے فلیٹ ٹائپ گھر ہوتے ہیں ویسا ہی ہے اور اس میں کیا ہے، ایک دو روم ہے، ایک کچن ہے، ایک باتھ روم ہے اور ایک ورانڈا ہے اور گیلری ہے. تو ویسا ہی میرا گھر ہے اور اس میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے. اس کے بعد اس نے مجھے گھر دیکھنے کی خواہش دوبارہ کبھی نہیں کی. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ پنچھی اکیلا دیکھے، کوئی جیسے وہ گانا ہے نا، پنچھی اکیلا دیکھ مجھے جال پھیلایا ہے، اسی لیے ممی نے تیری مجھے چائے پہ بلایا ہے. تو دیٹس وائی اوکے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ملان میں میرے ساتھ ہوٹل کے بڑے کمرے میں رہنے والا لڑکے لڑکیاں آسٹریلیا کے بارے میں کافی پرجوش لگ رہے تھے. جاب وغیرہ کے بارے میں بھی پوچھا کہ آسانی سے مل جاتی ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آسٹریلیا میں جابس وغیرہ آسانی سے مل جاتی ہیں کہ نہیں. آسٹریلیا میں ایک کام جو کہ ٹورسٹ لڑکے لڑکیاں جو ینگ اسٹوڈنٹ کافی زیادہ کر کے پیسے کماتے ہیں، وہ ہے فروٹ پکنگ، پھل توڑنے، پھل جو پھل فروٹ ہوتے ہیں نا ان کو توڑنے کا کام. فی گھنٹہ کے حساب سے اجرت ملتی ہے اور ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا اور رہائش بھی ادھر فارم پر
مل جاتی ہے۔ 1 مہینے میں 4-6 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کام کر کے اتنے پیسے کما لیتے ہیں ایوری ڈے، مطلب ایک مہینے تک ایوری ڈے 4-6 گھنٹے ایک کام کیا اور 1 مہینے تک اگر کام کیا تو ان کو اتنے پیسے کما لیتے ہیں کہ آرام سے 3-4 مہینے کا خرچ نکل آتا ہے۔ ان کے جوابات دینے کے بعد میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اٹالین کھانے بالکل مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ پاستا، پیزا، ریزوگو اور منسٹرونی سوپ وغیرہ۔ پاستا میں نے صرف پاستا جو کہ سوئیوں کی طرح کا ہوتا ہے اور چیز یعنی کہ پنیر ہوتا ہے، اس لیے کھانے میں مجھے مشکل نہیں ہوئی۔ پنیر بھی بغیر گوشت کے سبزیوں والا، یہ بھی کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ منسٹرونی سوپ جو کہ فش سے بنا ہوتا ہے، اسے بھی کھانے پینے میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں واپس ہوٹل آ گیا، وہ تینوں لیٹ گئے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں نماز ادا کی اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگرچہ سردی کا موسم تھا لیکن لڑکیوں نے بہت کم لباس پہنا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ ہوٹل صاف ستھرا اور آرام دہ تھا اور کوزی تھا، اور سینٹرل ہیٹنگ آن تھی۔ جلدی مجھے بھی نیند آ گئی، الارم لگا کر سویا تھا تاکہ صبح اٹھ کے نماز ادا کر سکوں۔ صبح الارم سے آنکھ کھل گئی۔ باتھ روم ایک تھا چاروں کے لیے، لیکن ابھی ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا تھا، اس لیے میں آرام سے باتھ روم سے ہو کر فریش ہو کے نہا دھو کے آ گیا۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب دوبارہ اٹھا تو ان تینوں میں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی سو گیا تھا، لیکن کچھ زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی، شاید 10 بجے ہوں گے۔ میں نے اپنا سامان چیک کیا جو کہ لاکر میں پڑا تھا، ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ باقی میرا پاسپورٹ اور ڈالرز وغیرہ میں ہمیشہ اپنی بیلٹ میں کمر سے باندھ کے رکھتا تھا، اس لیے پاسپورٹ اور ڈالرز وغیرہ میرے پاس ہی تھے۔ میں بھی تیار ہو کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ کل رات کو ان انگلش لڑکیوں نے مجھے میلان کو دیکھنے کے بارے میں کچھ معلومات دی تھیں جو کہ میرے ذہن میں تھیں۔ ان لڑکیوں کا کچھ سامان ادھر ہی پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ابھی ہوٹل چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ میں نے ہوٹل سے باہر آ کر ناشتہ کیا اور پھر شہر کی سیر کرنے کے لیے ٹیکسی وغیرہ دیکھنے لگا۔ یہاں پر بھی یہاں پر مرسیڈیز ٹیکسیاں چل رہی تھیں، جیسے کہ میں نے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا تھا، وہاں پر بھی ٹیکسیز جو ہیں نا وہ مرسیڈیز چلتی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے سوئٹزرلینڈ میں مرسیڈیز ٹیکسیاں دیکھی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہوتا، ادھر ہی مجھے بس اسٹاپ پر ایک بس رکتی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے جا کر بس ڈرائیور سے شہر جانے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بس شہر ہی جا رہی تھی۔ میری تو موج ہو گئی تھی۔ ٹیکسی کے زیادہ کرایہ دینے کی بجائے بس پر شہر جانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بس تقریباً خالی ہی تھی، بس گھومتی گھماتی مختلف سٹاپس پر رکتی شہر جا پہنچی۔ بس پر بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میں ملان کی گلیاں بازار بھی دیکھنے کو ملے۔ ایک بات جو کہ میں نے یورپ میں گھومتے ہوئے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں 2-3 جگہیں ایسی بنی ہوئی تھیں کہ ارد گرد بلڈنگز ہوتی ہیں اور درمیان میں ایک بہت کھلی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ پیدل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبوتروں وغیرہ کو دانا وغیرہ ڈالتے انجوائے کرتے نظر آتے ہیں۔ ملان میں بھی ایسی بہت ساری جگہیں نظر آئیں۔ لینوارڈ وینچی اٹلی میں بلکہ ساری دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس نے مشہور پینٹنگز مونالیزا بنائی تھی۔ وہ ایک مصور، آرٹسٹ، انجینئر، پینٹر، موسیقی دان، سیاستدان تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا اسٹیچو مجسمہ ملان شہر میں لگا ہوا تھا۔ ملان شہر میں بھی ٹرامز ادھر ادھر آتی جاتی نظر آئیں۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک دریا ہے جس کے ارد گرد لوگ چلتے پھرتے انجوائے کرتے نظر آتے ہیں۔ ملان اٹلی میں بلکہ پوری دنیا میں فیشن کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے، لیکن میں جب بھی اٹلی کا سنتا تھا میرے ذہن میں اٹلی کے حوالے سے کرپٹ مافیا، ڈرگ لارڈز جو کہ ججوں کو جو ان کے فیصلے جو ان کے خلاف فیصلے دیتے تھے کو سر عام اپنے راستے سے ہٹا دیتے تھے۔ اس لیے جب کسی اٹالین نے مجھے میلبرن آسٹریلیا میں پوچھا کہ اٹلی تمہیں کیسا لگتا ہے تو میں نے فوراً اپنے دل کی بات کہہ دی، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کو اچھی نہیں لگی۔ بعد میں مجھے اٹلی کے حوالے سے بہت سی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کو ملی، جس سے میری اٹلی کے بارے میں رائے جو وہ تبدیل ہو گئی۔ مجھے اٹلی میں کچھ اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، بس میں آتے جاتے لوگوں کی نگاہوں سے، باڈی لینگویج سے، یعنی کہ ہر طرح سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ ایسا اپناپن میں نے جاپان میں محسوس کیا تھا۔ میلان میں ایک بہت بڑا چرچ سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز رہتا ہے۔ ایک بہت پرانا بازار بھی ہے جہاں بہت سے لوگ شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا پارک ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ مجھے اس پارک کو دیکھ کر لاہور کا باغ جناح یاد آ گیا۔ باغ جناح کی بہت اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ صاف ستھرا اور ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ ملان کے پارک میں بہت سے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں۔
کئی جوڑے کونوں خضروں میں بھی بیٹھ کر تنہائی کو انجوائے کرتے ہیں۔ بڑے بڑے برانڈ نیم جیسے گوچی، لوئس ویتون، ایجنٹ، پروونچر، سپلائز، مسلو وغیرہ کے ایسے ایسے برانڈ، کئی نام پہلے سے میں نے سنے ہی نہیں تھے۔ میلان میں کوئی زیادہ جگہیں گھومنے پھرنے کی جیسے کہ لندن میں ہے نہیں ہے، اس لیے میلان کو ایک آدھ دن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے روم کے لیے بس پکڑنی تھی جو کہ شام کے وقت جانی تھی، اس لیے میں نے دوپہر کے بعد واپس ہوٹل آ کر اپنا سامان لیا اور بس سٹاپ کی طرف چل پڑا، جو کہ پیدل ہی کا راستہ تھا۔ کھانا شہر سے کھا لیا تھا، پاستا اور چیز، اگرچہ فیورٹ میری ڈش نہیں تھی لیکن پھر بھی کبھی کبھار کھا لیتا ہوں۔ بس اسٹیشن سے پتہ چلا کہ بس ٹائم پر ہی جائے گی۔ ترقی یافتہ ملکوں نے وقت کی قدر کر کے بھی ترقی کی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میرے پورے ورلڈ ٹور میں کوئی فلائٹ، بس وغیرہ لیٹ ہوئی ہوگی، سوائے امریکہ کے کہ گرے ہاؤنڈ بس نے مجھے لیٹ کر دیا تھا، وہ بھی اس ڈرائیور کی شرارت کی وجہ سے کہ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو اس نے جان بوجھ کے جو ہے نا بس کو سلو چلانا شروع کر دیا تھا۔ اینی ویز، میلان سے بس اپنے مقررہ ٹائم پر روانہ ہو گئی۔ سردی کی شام تھی لیکن آسمان بالکل صاف اور بادل بالکل نظر نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ابھی بھی کافی روشنی تھی اور باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا، اور میں ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر بس شہر سے نکل کر ہائی وے پہ آ گئی اور قدرتی مناظر ایک کے بعد ایک کر کے بدلنے لگے۔ جلد ہی شام کے اندھیرے پھیل گئے اور باہر کے مناظر شام کے دھندلکوں میں گم ہونے لگے۔ روم تک کا سفر کوئی 8-9 گھنٹے کا تھا۔ چند گھنٹے چلنے کے بعد بس نے اسٹاپ کیا اور حسب معمول میں نے کافی، بسکٹ، کیک وغیرہ سے کسی حد تک اپنی بھوک مٹائی۔ ایک اور چیز جو مجھے کافی پسند ہے وہ ہے ایپل پائی، جیسے کہ سموسے میں آلو یا قیمہ ڈال کر پکاتے ہیں، اسی طریقے سے سموسا ٹائپ بلکہ پیسٹری میں سیب کے چینی کے شیرے میں ڈوبے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھرے ہوتے ہیں، اس کو ایپل پائی کہا جاتا ہے۔ اس کو مائکرو ویو اوون میں گرم کر کے کھایا جاتا ہے تو بہت مزے کی ہوتی ہے۔ روم تک پہنچتے پہنچتے بس نے 2 جگہ سٹاپ کیا۔ جب بس روم پہنچی تو بارش ہو رہی تھی۔ ابھی بس روم سے باہر ہی تھی کہ بس میں کوئی خرابی ہو گئی۔ اب بارش میں بس ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور ڈرائیور اپنی سی کوشش کرنے لگا بس کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی انتظار میں 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پہلے ہی رات کافی ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے ایک دوسری بس منگوا لی جس میں بیٹھ کر ہم بس اسٹیشن تک تو نہیں پہنچ پائے، پتہ نہیں کیوں۔ البتہ دوسری بس نے جہاں ہمیں اتارا وہ ایک پل کے نیچے کوئی جگہ تھی۔ میں بس سے باہر آیا تو بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، بلکہ موسلا دھار ہو رہی تھی۔ برج کے نیچے کچھ اندھیرا تھا اور کچھ لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا کہ میں لاہور میں دو موریا پل کے قریب ہی کی کوئی جگہ تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو اٹلی کا شہر روم تھا۔ لیکن مجھے وہاں پر کھڑے ہوئے اچانک سے اپنے لاہور کی یاد آ گئی، اور وہاں پر جو دو موریا پل ہے بالکل ایگزیکٹلی اس کے جیسا وہ برج اور پل، اور نیچے لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے، تو مجھے وہاں وہاں کے ایک لاہور میں جو دو موریا پل ہے اس کا منظر یاد آ گیا۔ اچھا، میں اس ماحول میں تھوڑا الرٹ ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی چور اچکا جو ہے مجھے لوٹ ہی نہ لے۔ اگرچہ میلان میں مجھے بہت ہی بالکل ہی خوف محسوس نہ ہوا تھا، لیکن یہاں پر ماحول ہی کچھ ایسا بن گیا تھا، یعنی کہ موسلا دھار بارش، اندھیرا اور ادھر ادھر پھرتے پھراتے لوگ۔ میں فوری طور پر ہوٹل کی تلاش میں ایک طرف چل پڑا، اور پھر میرے پاس ظاہر ہے کہ منی بیلٹ بھی تھی، اس میں ڈالرز وغیرہ بھی تھے۔ مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا اور قریب ہی ایک ہوٹل نظر آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ شاید آدھی رات کے بعد کا وقت ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس میں کہ رہائش اور ناشتہ شامل تھا، بیڈ اینڈ بریک فاسٹ۔ جب میں ہوٹل کے مینیجر لڑکے سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ ہوٹل کے کرائے میں ناشتہ بھی شامل تھا۔ یہ ایک سستا ہوٹل تھا اور میرے لیے اسی ہوٹل میں رہنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ ہوٹل ہی میرے لیے نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ مجھے نزدیک میں اس کے علاوہ کوئی ہوٹل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوٹل مینیجر نے مجھے کمرہ دیکھنے کے لیے کہا اور میں ہوٹل مینیجر کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اپنا کمرہ دیکھنے کے لیے میرے ذہن میں تھا کہ میرا ایک روم وہ مجھے دکھائے گا اور میں اس میں روم میں رات جو ہے نا وہ اسٹے کروں گا۔ جب اس نے ہوٹل کا کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کو کہا، جب میں اندر داخل ہوا تو وہ گھبرا گیا ایک دم سے، اور دل چاہا کہ فوراً باہر چلا جاؤں اور کسی دوسرے ہوٹل میں رہائش کروں۔ اس کمرے میں بنکر کی طرح سے سونے کی جگہیں بنی ہوئی تھیں، یعنی کہ ایک کے اوپر دوسرا اور پھر دوسرے کے اوپر تیسرا، 3 سٹیجز میں بیڈ لگے ہوئے تھے، جیسے شیلفیں بنی ہوتی ہیں کچن میں، اسی طریقے سے ان کو اور آپ تھوڑا سا بڑا کر دیں
اور اس کے اوپر آپ میٹریس وغیرہ بچھا دیں، تو اس طریقے سے وہ انہوں نے یہ بنکر ٹائپ بیڈس بنائے ہوئے تھے، اور لیٹنے کی جگہ تھی جہاں پر فوم کے گدے بچھائے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں 9 لوگوں کے لیے سونے کی جگہ بنائی ہوئی تھی اور لڑکے لڑکیاں سو رہے تھے۔ لڑکیوں کے جسموں پر برائے نام لباس تھا۔ سردی کا موسم تھا لیکن شاید لڑکیوں کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی، تبھی تو کسی بھی لڑکی کے جسم پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن میرا دل ادھر سونے کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے رہائش کے لیے پیسے ادا کر دیے تھے اور باہر بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ واپس باہر جا کر کوئی اور رہائش گاہ تلاش کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ ویسے بھی باہر سے صرف یہ ہوٹل ہی نظر آیا تھا اور یہ کسی دوسرے ہوٹل کا کوئی نیون سائن اور بورڈ وغیرہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس لیے صبر شکر کر کے ادھر ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے کچن میں جو شیلفس وغیرہ بنی ہوتی ہیں وہ کافی کھلی کھلی بنی ہوئی ہیں، بلکہ اس طرح سے یہ شیلفیں بنی ہوئی تھی اور ان پر فوم کے گدے ڈال کر سونے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور اگر دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹتا تو اتنے نزدیک دیوار دیکھ کر گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میرے اوپر والے باکس میں بھی کوئی بندہ لیٹا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پھنس گیا تھا۔ ایسی سونے کی جگہ پر تو میں کبھی بھی نہیں سویا تھا، اگرچہ فلموں وغیرہ میں نے ایسی جگہوں کو دیکھا ضرور تھا، بس اسی طرح سے کروٹیں بدلتے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ بہت جلد کھل گئی، شاید 5 بجے کا وقت ہوگا۔ واش روم جا کر نہا دھو کر فریش ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ 1-2 گھنٹے کے بعد لڑکے لڑکیوں کی واش روم میں آنیاں جانیاں شروع ہو جانی ہیں اور پھر رش لگ جانا ہے۔ یہ بات میرے لیے سکون کا باعث تھی کہ میں جلدی سے اٹھ گیا تھا، اور اس وقت بالکل کسی قسم کا کوئی اس میں رش تھا ہی نہیں، اور مجھے کافی ٹائم مل گیا، میں آرام سے نہا دھو کے اور فریش ہو گیا۔ پھر میں نے ادھر ہی نماز فجر کی ادا کی اور آرام کرنے کے لیے دوبارہ لیٹ گیا۔ پھر دوبارہ میری آنکھ تقریباً 9 بجے کے قریب کھلی۔ میں اٹھ کر فریش ہو کر ناشتہ کرنے ڈرائنگ روم چلا گیا۔ وہاں پر پہلے سے ہی لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ میرے وہاں جانے سے پہلے ہوٹل کے مینیجر نے لڑکیوں کو بتا دیا تھا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں۔ ڈائننگ روم میں لڑکے لڑکیوں نے مجھ سے ہیلو ہائی شروع کر دی، تو وہ آسٹریلیا کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ اگر کوئی امریکہ سے کوئی ان لوگوں سے ملتا تو شاید وہ اس سے اتنی اہمیت نہ ملتی جتنی مجھے آسٹریلیا سے آنے کے باعث مل رہی تھی۔ ان سے باتوں باتوں میں نے ناشتہ کیا۔ ایک دو نے مجھے اپنے ساتھ روم گھومنے کی آفر کی، لیکن وہ آفر لڑکیوں کی طرف سے تھی اور ان کے ساتھ لڑکے خاموش تھے، اور میں سمجھ گیا کہ لڑکے نہیں چاہتے کہ میں ان کے ساتھ باہر گھومنے جاؤں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے پلان بنائے ہیں روم دیکھنے کے لیے، تو آئی ول امپلیمنٹ آن مائی اون پلانس۔ میں نے واقعی میں پلان بنایا تھا ویٹیکن سٹی، جہاں پر پوپ، جو کہ عیسائیوں کا گرو ہوتا ہے، وہ رہتا ہے۔ بچپن میں دوستوں کے ساتھ دنیا کے سب سے چھوٹے ملک کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ اس لیے جب اٹلی کی سیر کا فیصلہ کیا تو ویٹیکن کو بھی دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اٹلی بہت خوبصورت ملک ہے اور دیکھنے کو بہت کچھ ہے وہاں پر، جیسے وینس شہر ہے، وہاں پہ پیسا ٹاور ہے جو کہ لیننگ ٹاور آف پیسا، جو کہ ایک طرف جھکتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، کافی زیادہ ایک طرف جھک گیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ۔ ویٹیکن ہے، روم سٹی جو ہے، اس میں بہت ساری جگہ دیکھنے کے لیے ٹورسٹ اٹریکشنز کی جگہ ہے۔ میں اٹلی اپنے ٹور کے آخر میں آیا تھا اور بس جلدی سے ٹور مکمل کر کے واپس گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے صرف ملان اور روم یا پھر ویٹیکن کو ہی دیکھنا کافی سمجھا، کیونکہ میں نے بہت سارا وقت جو ہے نا وہ اپنے ورلڈ ٹور میں لگا دیا تھا، اور اب پھر ظاہر ہے کہ آئی واز ہوم سک، تو میرا خیال تھا کہ میں جتنی جلدی اب واپس گھر چلا جاؤں میرے لیے بہتر ہوگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام میں نے کیا وہ ہوٹل کے مینیجر لڑکے سے، جس نے مجھے کل رات کو کمرہ دیا تھا، اس سے بات کی کہ مجھے ایک علیحدہ کمرہ چاہیے، لیکن اس نے بتایا کہ اس کے ہوٹل میں علیحدہ کمرے نہیں ہیں، بلکہ ہال نما کمرے میں جس میں ٹورسٹ وغیرہ آ کر رہتے ہیں، اور اسی طرح کے اور رومز میں بھی ایسے ہی بیڈ لگے ہوئے ہیں، اور یہ کافی سستے ہوتے ہیں۔ سستے کمرے کا نظارہ میں کل رات کو دیکھ ہی چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک ہال میں جس میں 4 بیڈ لگے ہوئے ہیں ایک بیڈ دے سکتا ہے، جہاں پر ایک لاکر بھی ہے، لیکن اس کا ایک رات کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ میں نے اسے ایک بیڈ مجھے دینے کے لیے کہا، کیونکہ میں ملان میں پہلے ہی ایسے کمرے میں رہ چکا تھا۔ کرایہ بھی مناسب تھا، کمرہ صاف ستھرا اور بیڈ پر صاف ستھری چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے اپنا بیگ ایک لاکر میں رکھ کر تالا لگا دیا اور باہر نکل گیا۔ ویٹیکن سٹی دیکھنے کے لیے مجھے میرا شوق تھا، تو میں ویٹیکن سٹی دیکھنے کے لیے باہر نکل گیا۔ میں نے دیکھا کہ روم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت آسان تھا۔
ٹریم، بس، ٹرین، ٹیکسی یہ سب روم میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں۔ میں خود ہی اس کو ہیلو کہہ کے پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن از سو ایزی۔ جو بھی آپ جدھر بھی جانا چاہیں آپ کو، ایک تو وہاں پر ٹرین جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ سستی بھی ہے اور ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورا روم بہت بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کرایہ، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ مہنگی نہیں ہیں۔ روم میں پھرتے ہوئے مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میں کراچی کے کسی علاقے میں گھوم رہا تھا۔ ویٹیکن جانے کے لیے بس نزدیک سے ہی مل گئی۔ صبح کے وقت دھوپ نکل آئی تھی اور رات کو جو علاقہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا وہی دن کی روشنی میں اچھا لگنے لگا۔ بہت سارے اٹالین کے رنگ جو ہیں وہ بادامی ہیں، جیسے کہ ہمارے خود پاکستانیوں کے رنگ بادامی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی وہ اپنے سے محسوس ہو رہے تھے۔ گلیاں یا زیادہ تر کالی یا گرے اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ تاریخی عمارتیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں، پرانی بلڈنگز۔ بس نے ویٹیکن سٹی کے سٹاپ پر اتار دیا اور اب بس سٹاپ سے ویٹیکن تک تقریباً 10-15 منٹ کی پیدل واک تھی۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر ایک کافی بڑی جگہ ہے جہاں لوگ چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، فوارے کے پاس بیٹھے فوٹو کھنچواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں ویٹیکن میں داخل ہو گیا۔ وہیں پر بہت اونچے اونچے ستون یا پلر بنے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک سے گزر رہا تھا کہ ایک ستون کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت نظر آئی۔ اکیلی تھی، پتہ نہیں کیوں اکیلی تھی، وگرنہ تو شاید میرے علاوہ کوئی بھی ادھر اکیلا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عام طور پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا پھر کچھ دوست مل کر گروپ کی صورت میں سیر و تفریح کرنے نکلتے ہیں۔ ستونوں کے پاس دھوپ نکلی ہوئی تھی اور کچھ لوگ ان ستونوں کے قریب ہی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کو دیکھا اور ہیلو کہہ دیا۔ وہ مسکرائی، اس نے بھی ہیلو کہہ دیا۔ اب میں نے بات آگے بڑھائی اور پوچھا کہ کیسی ہو، ہاؤ آر یو؟ تو انگلش نہیں بول سکتی تھی بلکہ اٹالین زبان میں بات کر رہی تھی۔ اب میرے لیے صورتحال کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو گیا تھا کہ اگے میں ان کی کماں ہیلو ہائے تے ہو گئی نستوں کے کی کہیے۔ میں خود ہی اس کو ہیلو کہہ کے پھنس گیا تھا، لیکن وہ دیکھی ایسے انداز سے رہی تھی کہ میں ہیلو کہے بغیر رہ نہ سکا۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اسے باڈی لینگویج میں باتیں کرنے لگا۔ کوئی بھی ہمیں نوٹ نہیں کر رہا تھا یا ہماری طرف گھوریاں نہیں ڈال رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا۔ میں نے اس اٹالین عورت کو بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں نے سوچا کہ آسٹریلیا کا بتاؤں گا تو وہ لوگ سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اس لیے لمبے بالوں والی اٹالین جاذب نظر عورت کو کہتا ہوں کہ پاکستان سے ہوں تو وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی۔ لیکن میں نے اس کو پاکستان کا بتانے سے وہ اور زیادہ بھی خوش ہو گئی، جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہو۔ وہ بھی انگلش کے دو چار لفظ بول لیتی تھی لیکن پوری بات نہیں سمجھا سکتی تھی۔ مجھے یہی بار بار باڈی لینگویج استعمال کر کے اسے بات کرنی پڑ رہی تھی۔ میرے ایم بی اے کی اسٹڈی کے دوران کمیونیکیشن کے مضمون میں باڈی لینگویج کے بارے میں کافی کچھ پڑھایا گیا تھا، اس لیے میں اس عورت سے باڈی لینگویج سے ہی باتیں کر رہا تھا اور وہ بھی مسکرا مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ میں نے اس کے شوہر یا بوائے فرینڈ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات مان نہیں سکتا تھا کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ یا شوہر نہیں تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کیونکہ میں نے ابھی ویٹنگن کو دیکھنا تھا گھوم پھر کر۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلے تو وہ کھڑی ہو گئی، میرے ساتھ چل پڑی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ویٹیکن اسٹیٹ میں گلیاں بازار ہوں گے، مکانات بنے ہوں گے، لیکن ویٹیکن ایک عام شہر کی طرح سے نہیں بنا ہے۔ وہاں پر ویٹیکن میں کام کرنے والوں کی رہائش گاہیں ہیں یا پھر پوپ جو کہ عیسائیوں کا مذہبی رہنما ہے، اس کی رہائش گاہ ہے۔ میں چرچ میں اور پوپ کی رہائش گاہ میں نہیں گیا، بس باہر سے یہ دیکھ کر اور کچھ تصویریں بنا کر میں واپس ویٹیکن سے باہر آ گیا۔ میرے ساتھ وہ عورت نے اپنا نام ماریا بتایا تھا۔ شاید اس نے مجھ سے پاکستان کا پوچھا کہ پاکستان ایک اچھا ملک ہے۔ میں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ باہر آ کر میں نے اسے کہا کہ مجھے ہوٹل واپس جانا ہے تو میں نے اس سے اجازت چاہی۔ اس کی آنکھیں کچھ بجھ سی گئی، لیکن مجھے آگے بڑھنا تھا اور پھر میں نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت چاہی اور بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ بس پر بیٹھ کر میں کلوسیم کی طرف چلا گیا۔ یہ ایک بہت پرانے زمانے کا بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، اس کو کلوسیم کہتے ہیں، جس میں بادشاہ لڑائیوں کے مقابلہ دیکھتا تھا یا پھر کسی کو سزا دینی ہوتی تو اس کو شیروں کے آگے ڈال دیتا تھا اور سب لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر یہ کچھ ہوتا دیکھتے تھے۔ اب یہ اسٹیڈیم سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور اس میں کچھ لوگ پہلے زمانے کے سیاحوں جیسا روپ دھار کر کچھ ایسے ماحول بنا دیتے ہیں جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جسے سیاح لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس شو کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ کلوسیم کے ارد گرد اور بھی تاریخی عمارتیں اور میوزیم بھی ہیں۔ سارا دن میرا انہی جگہوں پر سیر کرتے گزرا۔
کھانے میں تھوڑی آسانی یہ ہوئی کہ پاستا وغیرہ چیز یعنی پنیر کے ساتھ کھا لیتا تھا۔ روم جسے اٹیلین روما کہتے ہیں، روم کو اٹیلین روما کہتے ہیں، روما کا موسم بہت خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ہلکی سردی تھی۔ انگریز لوگ تو نکر پہن کر گھوم رہے تھے۔ میں نے ہاف بازو کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ہلکی خنکی سی محسوس ہوئی تھی، لیکن دانت بجنے والی سردی نہیں تھی۔ ویٹیکن کلوسیم اور کچھ تاریخی عمارات دیکھنے کے بعد میں نے روما شہر دیکھنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہونے کا پروگرام بنایا، لیکن پھر سوچا کہ رات ہو گئی تھی اور سارا دن گھوم پھر کر تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی، اس لیے ہوٹل واپس چلا گیا۔ ہوٹل کے باہر ہی ایک پاکستانی نے ٹیلی فون بوتھ بنا رکھا تھا اور بہت سارے پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے لوگ اس فون بوتھ پر جا کر اپنے گھر والوں کو فون کرتے تھے۔ میں نے بھی ایک دو مرتبہ وہیں سے گھر فون بات کی اور باتوں باتوں میں اس نے پاکستانی سے رہائش کا تذکرہ کیا تو اس نے بتایا کہ قریبی ایک پاکستانی نے ایک عمارت کرائے پر لے رکھی ہے اور آگے لوگوں کو کرائے پر کمرے دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنا پاکستانی ہے تو اسی کے پاس ایک کمرہ لے کر باقی 2 3 دن ادھر ہی رہ لوں گا، لیکن جب میں وہاں رہائش دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں عجیب عجیب سے لوگ رہ رہے تھے، یعنی کہ مشکوک قسم کے تھے۔ جس ہوٹل میں رہ رہا تھا وہ اگرچہ چھوٹا تھا اور 4 لوگوں کے لیے ایک ہی کمرے میں بیڈ لگے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک تو رجسٹرڈ تھا اور صاف ستھرا بھی تھا، اس لیے میں نے اسی ہوٹل میں کچھ اور دن گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات پھر اسی ہوٹل میں گزاری۔ دوسرے لوگ جب میرے والے کمرے میں تھے وہ چلے گئے تھے، ان کی جگہ ایک لڑکا لڑکی آ گئے تھے۔ یہ قدرے خاموش طبع لگ رہے تھے، ان سے صرف ہیلو ہائی ہوئی، نہ ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کہاں کی سیر کی، اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی زیادہ بات کی۔ رات کو آرام سے سویا۔ صبح حسب معمول صبح اٹھ کر نہا دھو کر نماز ادا کی اور وقت میں واش روم بالکل فارغ ہوتا تھا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب اسی ہوٹل میں ناشتہ کیا، جو کہ آملیٹ یا فرائی یا بوائلڈ ایگز وغیرہ، ڈبل روٹی، مکھن وغیرہ، سیریل جیسے کارن فلیکس وغیرہ پر مشتمل تھا۔ ویسے یورپ وغیرہ میں 2 قسم کے ناشتے بنائے اور آج میرا موڈ شہر کی سیر کرنے کا تھا۔ حسب معمول میں بس پر بیٹھ کر شہر پہنچ گیا۔ ادھر ہی کرنسی چینج کرنے والے بھی تھے۔ میں نے ایک جگہ سے ڈالر دے کر یورو لے لیے، لیکن جب میں کرنسی تبدیل کروا چکا تو اس کے تھوڑے ہی فاصلے پہ ایک اور کرنسی تبدیل کروانے والے کی دکان تھی۔ اس نے باہر ڈالر اور یورو کا ریٹ لکھ کر لگایا تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہو رہ گیا کہ اس دکان کا ڈالر سے یورو کا ریٹ کافی اچھا تھا، یعنی کہ یہ دکان والا ڈالر کے زیادہ یورو دے رہا تھا، لیکن میں پہلے ہی ڈالرز تبدیل کروا چکا تھا۔ اس سے میں نے سبق سیکھا کہ پہلے ایک دو جگہوں سے پتہ کر لینا چاہیے، پھر ہی کوئی چیز خریدنی چاہیے۔ بہرحال اب میں روما شہر میں تھا، یہاں بھی ٹریم چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ میں وہاں اجنبی نہیں تھا، کچھ اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر ہی کچھ لڑکوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے تھے اور عورتوں کی فیشن کی چیزیں بیچ رہے تھے، یہ بنگلہ دیشی تھے۔ ان کی باتوں کرنے ان کی بات ان کے باتوں کرنے کے انداز سے میں نے پہچانا کہ وہ بنگلہ دیشی ہیں۔ ایک کافی شاپ سے کافی پی تو مزہ آ گیا کہ اٹالین لوگ کافی بنانا جانتے ہیں کہ کیسی اچھی اور مزے کی کافی تیار کی جاتی ہے۔ کافی شاپس پر کام کرنے والا کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، یعنی کہ ایپرن باندھا ہوتا ہے، بالوں میں کوئی کریم لگا کر بال پیچھے کی طرف کنگھی کی ہوتی ہے اور اس کی چٹیاں بنائی ہوتی ہے، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ہر کام تیزی سے کرتے ہیں۔ کافی شاپ پر کافی زیادہ لوگ تھے اور تقریباً سبھی کوٹ پینٹ میں ملبوس تھے، سوائے میرے۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو کہ آفس کے لباس میں ہی تھیں۔ پاکستان میں لوگ زیادہ تر چائے پیتے ہیں، کافی کم ہی پی جاتی ہے، بلکہ نہ ہی ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ویسٹ میں کافی کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے اور چائے بہت کم پی جاتی ہے۔ ویسٹ میں ایک عام فرد جو کہ کام کرنے والا ہوتا ہے سارے دن میں تقریباً 7 8 کافی کے کپ پی لیتا ہے۔ روما ایک خوبصورت شہر ہے۔ روما ایک خوبصورت شہر ہے اور شہر کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ بہت کھلی کھلی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، درمیان میں ٹرامز چلتی ہیں اور سائڈوں پر ٹریفک۔ وہ دن بھی خوبصورت تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں ادھر ادھر گھوم پھر کے لوگوں کو، عمارتوں کو، شاپنگ سینٹرز کو دیکھتا رہا۔ بڑے بڑے برانڈڈ سٹورز تھے، خاص طور پر لیدر کی پروڈکٹس جیسے کہ ہینڈ بیگ، جیکٹس، جوتے وغیرہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے صرف ونڈو شاپنگ پر ہی اکتفا کیا، اگرچہ کچھ جگہوں پر سیل بھی لگی ہوئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ خرید لوں، لیکن چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ لے سکا، وگرنہ مجھے سامان اٹھا کر باقی جگہوں کی سیر کرنا مشکل ہو جانا تھا۔ کھائے جاتے ہیں، ایک ہاٹ بریک فاسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ گرم ناشتہ جو کہ انڈے، سوسیجز وغیرہ پر ہوتا ہے مشتمل،
اور دوسرا کولڈ بریک فاسٹ یعنی کہ ٹھنڈا ناشتہ جو کہ سیریلز یعنی کہ کارن فلیکس وغیرہ کا ہوتا ہے۔ وہیں سے بنگلہ دیشیوں سے معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ ایک مسجد نزدیک ہی تھی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ روم شہر کے بیچ میں مسجد بھی تھی۔ زور کا وقت بھی تھا تو میں اس مسجد میں جا پہنچا۔ یہ ایک باقاعدہ مسجد نہیں تھی بلکہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جو ایک احاطے کے اندر تھا۔ احاطے کے باہر گیٹ لگا ہوا تھا اور مسجد کے برابر میں کچھ مکانات تھے رہائش کے لیے، اور ساتھ ہی ایک ہیئر ڈریسر کی بھی دکان تھی۔ اس مسجد میں باقاعدہ وضو کا بھی انتظام تھا اور مصلے بچھے ہوئے تھے۔ ایک اور اچھی اچھی خاصی جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنی ہوئی تھی۔ روم ایک قدیم شہر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کل کے ماڈرن روم میں بھی کہیں نہ کہیں پرانی بلڈنگوں کے آثار مل جاتے ہیں، جیسے کہ اس احاطے کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ نمازیوں سے سلام دعا ہوئی اور وہ لوگ ایک نئے بندے کو اپنے درمیان میں دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مسجد میں نمازیوں میں زیادہ تعداد عربی بولنے والوں کی تھی، شاید کہ اردن مراکش وغیرہ کے لوگ تھے۔ ایک پاکستانی بھی تھے جو کہ وہاں اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں سب کو اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ دکھایا کہ میں آسٹریلیا سے سفر کرتا ہوا روم پہنچا تھا۔ میری ایئر لائن کی ٹکٹ اور پاسپورٹ دیکھ کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تسلی ہو گئی، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی رہائش ایک اچھے ہوٹل میں منتقل کر لوں۔ میرے نہ کرنے کے باوجود بھی ان میں سے ایک دو آدمی مجھے ساتھ لے کے میرے ہوٹل گئے اور میرا سامان لے کر مسجد کے نزدیک ایک 3 اسٹار ہوٹل میں میرے لیے کمرہ بک کرا دیا۔ میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی کہ ان لوگوں نے مجھ سے محبت اور چاہت کا اظہار کیا تھا۔ اگلے دن میری فلائٹ جدہ کے لیے تھی، بس ایک ہی رات کی بات تھی۔ بہرحال جب میں نے ہوٹل میں اپنا سامان شفٹ کر لیا تو مجھے بھی بہت سکون محسوس ہوا۔ یہ ایک کمرہ باتھ روم کے ساتھ تھا اور روم سروس وغیرہ بھی تھی، لیکن میں نے کمرے میں رات گزارنے کے علاوہ کوئی بھی چیز کھانے پینے کی استعمال نہیں کی تھی کہ مبادا میرے موسنوں کا زیادہ خرچہ نہ ہو جائے۔ ہوٹل میں سامان رکھنے کے بعد وہ پاکستانی جن کا نام عارف تھا اور وہ پاکستان سے چیزیں امپورٹ کر کے اٹلی میں بیچتے تھے، انہوں نے مجھے کھانے کی آفر کی، بلکہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے جو کہ اٹالین ریسٹورنٹ تھا۔ وہیں پر انہوں نے بتایا کہ پاستا اور چیز یعنی پنیر سے بنی ہوئی چیزیں سب حلال ہوتی ہیں اور کھائی جا سکتی ہیں۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ اٹلی کے لوگ بہت ملنسار ہوتے ہیں اور بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی جگہ پر ویلکم نہ کیا جائے، وگرنہ تو اٹالین بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد عارف کے ساتھ بھی کچھ دیر ٹرام پر روم شہر کی سیر کی۔ میں نے مشاہدے سے دیکھا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ شہر کی سیر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بس یا ٹرین پر بیٹھ کے اس کے آخری اسٹاپ تک جایا جائے، یا پھر راستے میں اتر کر مختلف جگہوں کی سیر کی جائے اور پھر دوبارہ اسی روٹ کی بس یا ٹرین پر چڑھ کر آخری بس اسٹاپ تک جایا جائے اور پھر اسی طریقے سے دوسرے روٹوں کی بھی سیر کی جائے، تو اس طریقے سے شہر کی بہت اچھے طریقے سے سیر ہو سکتی ہے۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ میں اپنی باقی جو سیر ہے، یہ روم کی جو وزٹ ہے، اس کا ڈسکرپشن آپ کو بتاؤں گا، اس کو ڈسکرائب کروں گا۔ تو اسٹے ود می اینڈ انشاءاللہ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ورلڈ ٹور ہے میرا اس سے لطف اندوز ہو سکیں، اور کمنٹس وغیرہ لکھیں کہ آپ کیا خیال ہے آپ کا اس ویڈیوز کے بارے میں۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ، آل دا ویری بیسٹ ٹو یو، انشاءاللہ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ بھی تھی اس نے